ویلکم بیک رائزنگ پاکستان میں بریک کے جانے سے پہلے آپ کو سبین نے بتایا تھا کہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر ہمیں اپنا ہر ایک نے رول پلے کرنا ہے. ہم ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں. پولیو ایریڈیکیشن پاکستان کے لیے کویسچن مارک بنا رہا. پاکستان نے اس پہ بہت محنت کی اور جو پچھلے 14 ماہ تھے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں پولیو ایریڈیکیشن میں ہم کافی حد تک کامیاب ہو چکے تھے. کوئی نئے کیسز نہیں آ رہے تھے, مگر اچانک پچھلے 2 ماہ میں کچھ 10 کیسز ہمارے سامنے آئے. تو ایک پاکستان ٹیلی ویژن نے محسوس کیا کہ اس کے اوپر ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو اگر ایجوکیٹ کریں اس پلیٹ فارم کو یوز کیا جائے. تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شہزاد بیگ, جن کا ایک گلوبل ایکسپیرینس ہے. ان کی بھی جو پوسٹ گریجویٹ بھی پبلک ہیلتھ میں ہے یونیورسٹی آف ساؤتھ ویلز آسٹریلیا سے, اور وہ WHO کے ساتھ رہے ہیں. نائجیریا میں بھی انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس, اب گلوبل پروجیکٹس کیے نائجیریا میں جو ایریڈیکیٹ کر لیا. اس کے بعد اب وہ پاکستان میں آئے ہیں, اور پاکستان میں جب آئے ہیں تو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں پولیو ایریڈیکیشن کے. ہم آپ کو السلام علیکم ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. اور اوبویسلی اب جتنے بڑے کاز کے لیے بھی آپ کام کریں, وقت نکالنا بھی ڈیفینیٹلی مشکل ہوگا, لیکن اس ٹاپک پہ ہم نے بھی سوچا کہ بات کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جس طرح سے 10 کیسز ود ان 2 منتھس ہماری بات ہو رہی تھی. کیا وجوہات ہیں, کیا وجہ ہے کہ کیسز نہیں آئے 15 منتھس میں اور اب اچانک سے 2 منتھس میں 10 کیسز؟ جی, پاکستان میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا, 14 منتھس تک پولیو کے کوئی کیسز نہیں آئے تھے. لیکن جو ہمارے ماحولیاتی نمونے جو ہم سیمپلز اکٹھے کرتے ہیں سیوریج سے, جس میں چیک کرتے ہیں کہ وائرس کن علاقوں میں موجود ہے, تو ہمارے ماحولیاتی نمونوں میں وہ وائرس جو ہے وہ ساؤتھ کے پی, جو کہ 2 ڈویژنز ہیں, ڈی آئی خان ڈویژن جس میں ڈی آئی خان, ٹانک اور ساؤتھ وزیرستان ہے, اور بنو ڈویژن جس میں بنو, لکھی مروت اور نارتھ وزیرستان ہے. ان علاقوں میں ہمارے ماحولیاتی نمونے پازیٹیو آ رہے تھے, اور اس کے لیے ہم بہت پلاننگ اور بہت اس پہ عمل درآمد بھی کر رہے تھے کہ وائرس کو وہاں سے شکست دے دیں. لیکن اس دوران ظاہر ہے کچھ ایسے علاقے جہاں پہ لوگ ویکسینیٹڈ نہیں تھے, وہ جب ایکسپوز ہوئے ہیں وائرس سے تو پھر ان کو میں وائرس کے اٹیک ہوئے. سر یہ جو ویکسینیشن ہے اس میں بڑا آپ نے رول پلے کیا. لوگ ہیزیٹنٹ کیوں ہوتے ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے؟ مطلب لوگ شاید یہ کہتے ہیں کہ قطرے پی لیے اس کے بعد کہ ویکسینیشن کتنی ضروری ہے اس کے بعد, اور کیا یہ ایک دفعہ لگوانی پڑتی ہے یا کتنے ٹائم بعد, کیونکہ ایجوکیٹ کرنا ہے ہمیں لوگوں کو اس لحاظ سے ہمیں. جی ہاں, آئی تھنک اس میں 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ سوچنے والی. دنیا میں تمام ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر انہیں پتہ ہو کہ یہ ویکسین امپورٹنٹ ہے, اس سے ان بچوں کی لائف بچ سکتی ہے, جب وہ زندگی بھر اس معذوری سے بچ سکتی ہیں, تو وہ کبھی انکار نہیں کریں گے. سو یہ پیغام جو ہے وہ جہاں نہیں پہنچا ہوتا, جہاں پہ لوگوں کو منفی پروپیگنڈا کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دفعہ ویکسین کے قطرے پلانے کافی ہیں, یا اس ویکسین میں کوئی مغربی ایجنڈا ہے, یا اس ویکسین میں کوئی ایسی چیز ڈال دی گئی ہے مغرب کی طرف سے جس سے ہمارے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے, یا کوئی مذہبی ریزنز بنا کے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم نے قطرے نہیں پلانے. حالانکہ یہ جو ویکسین ہے یہ وہی ویکسین ہے جو پوری دنیا میں لوگوں نے استعمال کی ہے اور اس سے نجات حاصل کیا. اسلامی ممالک میں بھی یہی ویکسین استعمال ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے کرونا میں بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مغرب کی بیماری ہے, ہماری بیماری نہیں ہے, اور بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہماری ہوگی ہے تو یہ کسی سازش کی وجہ سے ہوگی ہے. اگر آپ پولیو کی ہسٹری بھی دیکھیں تو جو اس کی ابتدائی ایپیڈیمکس تھیں, جو پینڈیمکس تھیں, وہ سویڈن میں, ناروے میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, ان ملکوں میں ہوتی تھی. ایون آپ کو اگر یاد ہو کہ دوسری جنگ عظیم میں جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا روزویلٹ, وہ بھی پولیو سروائیور تھا. اور لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ 1952 میں صرف امریکہ میں 21,000 بچوں کو 52 ایک سال میں 21,000 بچوں کو پولیو ہوتا تھا. لیکن انہوں نے ویکسین ڈیولپ کی, بنائی, اپنے آپ کو اس بیماری سے نجات پائی. ہمارے جب ان علاقوں میں 1988 میں 1980s میں جو وائرس جو ہے وہ ان علاقوں میں آنا شروع ہوا, اور آپ کے لیے یہ سب لوگوں کے لیے بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ 1988 میں پوری دنیا میں 3,50,000 لوگوں کو پولیو وکٹمز تھے.
अच्छा اب اگر آپ حساب لگائیں کہ اگر ہم پولیو ایریڈیکیشن کا پروگرام شروع نہ کرتے تو یہ نمبر سالانہ بھی بڑھنے تھے، ایگزیکٹلی اور اب تک ہمارے دنیا میں کتنے کروڑ انسان ایگزیکٹلی صرف پولیو اور سے سر ہوئے کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا گیا، یہ ایک ایگزامپل ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ اتنے زیادہ کیسز سے اس کے بعد ہم آگے 0 کیس. سو یہ ڈیفینیٹلی ایک کنٹرول ڈاکٹر صاحب ہے. اس میں یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ ایک تو مجھے سوال کا جواب مل گیا، دوسرا جو سوال لوگ کرتے ہیں کہ زیادہ فوکس پولیو ویکسینیشن پہ کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسری بھی تو امراض ہیں نا. جی ان کا جنرلی ان کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ وائی اونلی پولیو، دوسری بیماریاں کا کوئی نہیں. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ان سب پہ کام کرنا، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو معذور کرتی ہے بچے کو، لیکن اس کی نارمل زندگی جو لائف سپین ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی 70 سال لکھی ہوئی ہے تو وہ 70 سال ہی لے گا، لیکن اگر وہ فالج زدہ ہے تو اس کا مطلب ہے ایک بچہ ایک پوری فیملی پہ 70 سال بوجھ بنا رہے گا. اور کتنی دنیا میں بچے ایسے ہوتے ہیں، اس لیے پولیو ایریڈیکیشن کا پروگرام شروع ہوا کہ دنیا میں صحت مند بچے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ ڈیفینیٹلی اپنے تو خیال رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ یہی ہوتا ہے کہ خود وہ انسان تکلیف میں رہے گا اور اس تکلیف سے اس کو بچایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب پھر اس پہ اگر ہم آگے چلتے ہیں کہ آپ نے پورے پاکستان میں ایک بڑی کمپین چلائی گی اور پورے پاکستان نے اس کو اڈاپٹ بھی کیا اور اس کے سکسیزفل ریزلٹس ہیں کہ ایریڈیکیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اب ہم جب بڑھتے ہیں ان علاقوں میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جہاں پر جو ہیلتھ ورکرز ہیں جو جاتے ہیں ایریڈیکیشن کے لیے تو ہم انہیں بھی سلیوٹ کرتے ہیں کہ اس میں انہوں نے جان بھی دینی پڑ گئی ہے، مگر اب کم از کم ایسا ایشوز نہیں آ رہے ہیں. تو کتنا جلدی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اوور کم کر سکتے ہیں اس کے اوپر، جیسے ابھی جو 10 آئے ہیں اس کو ملٹیپلائی یہ نہ ہو؟ جی سب سے پہلے تو میں اپنے جو فرنٹ لائن ورکر ہیں پولیو ورکرز، ہمارے 3,40,000 سے زائد پولیو ورکرز ہیں جو گرمی ہو سردی ہو برف باری پڑ رہی ہو ایک ایک گھر میں جا کے بچوں کو ویکسینیٹ کرتے. تو ایک تو میری عوام سے یہ درخواست ہے کہ اگر پولیو ورکر آپ کے دروازے پہ آئے تو وہ پیسوں کے لیے نہیں آتا، وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہے، وہ ہمارے بچوں کی صحت کے لیے آتا ہے، تو ہی ڈیزروز کہ ہم اس کا اچھی طرح استقبال کریں اور اسے وہ رسپیکٹ دیں جس کا وہ ڈیزرو کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس پولیو پروگرام میں اب تک تقریباً 50 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے ڈیورنگ دیئر ڈیوٹیز، جس میں سے 36 ہماری 36 ہمارے پولیو ورکرز ہیں اور 14 جو ہیں وہ ہمارے پولیس پیپل جو ان کی حفاظت پہ مامور تھے، انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. سو اس پولیو کو پاکستان میں ختم کرنے میں ابھی تک ہمارے 50 جانوں کا جان دے چکے اور ہیلدی نیشن کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. نذرانہ دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر میرا ان کو سلام اور سلوٹ کہ جہاں پہ بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ فائرنگ کا کلنگ کا، سیم ڈے ہمارے پولیو ورکر اس علاقے میں دوبارہ جاتے ہیں ٹو ویکسینیٹ، صرف یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ ہم دشمن کو اس کے اس ارادے میں کہ وہ فیئر پھیلائیں گے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور یہ سب ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ایک وقت میں پاکستان میں 700 پولیو سالانہ کیسز ہو رہے تھے اور اب 15 مہینوں سے کوئی کیس نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے سر، ابھی جو ہے وہ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ بہت سارے علاقوں میں. آپ نے خود بھی بات کی کہ وجوہات آپ نے خود سے بھی بیان کر دی، لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہے کہ جو بھی 10 کیسز آئے ہیں اس کو کس طرح سے ہم نے روکنا ہے؟ ملٹیپلائی ہونے سے لوگوں کی سوچ کس طرح بدلی جا سکتی ہے؟ اویئرنیس کس طرح سے؟ میڈیا اس میں بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ چیز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بچوں کے والدین کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ پولیو کے قطرے سیف ہیں، جتنی زیادہ دفعہ ہم ان کو پلائیں گے اتنی ان کی قوت مدافعت بڑھے گی، اتنے وہ اس سے زیادہ پروٹیکٹڈ ہوں گے اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ماں باپ کو پتہ ہو کہ یہ امپورٹنٹ ہے اور وہ اس سے انکار کرے. کمیونٹی پریشر، کیونکہ بعض اوقات جن علاقوں میں ساؤتھ کے پی میں جہاں پہ
یہ وائرس موجود ہے وہاں پہ مثلاً اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم قطرے نہیں پلائیں گے جب تک ہماری سڑک نہیں بنے گی، جب تک ہمارا پل نہیں بنے گا، ان کا مطالبہ جائز ہے، وہاں سڑک بھی ہونی چاہیے، وہاں پل بھی ہونا چاہیے، لیکن سودا کرنے کے لیے، اپنی ڈیمانڈ منوانے کے لیے، اپنے بچے کی لائف کو رسک میں ڈالنا کہ اگر یہ نہیں بنے گی تو اس کے بدلے اگر میرے بچے کو یہ بیماری ہو سکتی ہے یا ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں. آئی تھنک یہ بیہیویئر چینج جی ہمیں لوگوں میں لانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، آپ نے ڈیفینیٹلی پاکستان کا کیس اسٹڈی کیا ہوگا، تو اسی ملک کے اندر چیچک ایک بڑی شدید بیماری تھی، تو اس کی جب ویکسینیشن کی گئی وہ تو باقاعدہ انجیکٹ کیا جاتا تھا، تب کوئی ریزسٹنس آپ کو دیکھنے کو نہیں ملی تھی کیونکہ اس وقت ایسی کوئی متس نہیں تھیں، اور اب یہ متس اب جو آ گئی ہمارے سامنے. تو اب ہمارے ساتھ دوسرا جو بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ بچوں کا ایک ایج فیکٹر ہے کہ اتنی ایج تک کے بچوں کو ہم نے ویکسینیشن دینی ہے. اب جب ہم جاتے ہیں کسی دروازے پہ نوک کرتے ہیں تو اکثر لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں جی ہمارے گھر میں اس عمر کے بچے بھی نہیں ہیں. تو کیا آپ کے پاس پورا ڈیٹا ہوتا ہے ہر فیملی کا جس کے مطابق آپ کے لوگ جاتے ہیں ویکسینیشن کرنے کے لیے؟ جی ہمارے پاس پورے پاکستان کے ایک ایک گھر کا ڈیٹا موجود ہے کہ ہر گھر میں 0 سے لے کے 59 منتھس کے کتنے بچے ہیں، ان میں سے کتنے بچوں نے قطرے پی لی ہیں، کتنے انکاری ہیں. ہمارے پاس انکاری بچوں کی بھی ایک پوری لسٹ ہوتی ہے اور انہوں نے کتنی دفعہ انکار کیا ہے اور اس انکار کی کیا وجہ ہے، کیا ریلیجس ریزن ہے، پولیٹیکل ریزنز ہے، وہ ہم سب کرتے ہیں. اور ہمارا پروگرام اس حد تک چلا گیا ہوا ہے کہ ہم زیادہ تر کو منوا بھی لیتے ہیں. لیکن جب ایک بچے، لیکن جس طرح ہم پروگرام کو سٹیج پہ لے گئے ہیں اسی طرح والدین بھی ترقی کر رہے ہیں. اچھا. جس طرح وہ جب انکار کرتے ہیں تو ایک تو وہ ہے جو ہمیں صاف بتا دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو قطرے نہیں پلانے. ان کو وہ ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے، ہمارے پاس لسٹ ہوتی ہے، کمپین کے دوران یا بعد میں ہم ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، ان کو منا لیتے ہیں. دوسرے انکار کرنے والے بچوں والدین کی قسم وہ ہوتی ہے جو انکار بھی نہیں کرتے لیکن ایک دوسرے کو فون کر کے پوچھ لیتے ہیں تمہارے علاقے میں ٹیمیں کس دن آ رہی ہیں اور میرے علاقے میں کس دن آ رہی ہیں، اس دن میں تمہارے علاقے میں چلا جاؤں گا، اس دن تم میرے علاقے میں آ جانا، تاکہ اس طرح وی کین چیٹ دی پولیو ورکرز اینڈ سیو آور چلڈرن فرام ویکسینیشن. اور سر وہ کیا فیئر کیا وہ ڈالا ہوا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو میڈیا، جیسے بھی آپ میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں تو میڈیا کے رول پہ آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، تو میڈیا کیسے کمپین چلا سکتا ہے؟ الیکٹرانک میڈیا آف کورس، کیونکہ پرنٹ میڈیا کی بھی اپنی اہمیت اپنی جگہ، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، مگر اگر آپ چھوٹے چھوٹے پوسٹرز بناتے ہیں جس کے اوپر جو پیشنٹس ہیں، کیونکہ ہم نے تو ایگزامپل دینی ہے، جو اس عذاب سے گزر رہے ہیں ان کی پکچرز لگی ہوتی ہیں اور مختلف سٹیجز بتائی جاتی ہیں کہ جس عذاب سے وہ گزر رہے ہیں. کیونکہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں پر یہ بھی میں کہنا چاہوں گا، سوال تھوڑا لمبا تو ہو گیا، کہ ہماری سوسائٹی میں ہم ایسے بچوں کو بڑے بریلینٹ بھی ہوتے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں، انجینئرز بھی بنتے ہیں، مگر ہم انہیں ایک تانا بھی دیتے ہیں معذوری کا. وہ بڑا تکلیف دہ تانا ہوتا ہے، بچے کے لیے بھی ہوتا ہے، پیرنٹس کے لیے بھی ہوتا ہے، ہمیں اسے بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے. تو آپ کی کیا میڈیا اسٹریٹجی ہے اس کو؟ دیکھیں ہماری میڈیا اسٹریٹجی ایک ہوتی ہے اویئرنیس کرنے کے لیے، ایک ہوتی ہے لوگوں میں یہ احساس دلانے کے لیے کہ بار بار قطرے اگر ہم پلا رہے ہیں تو کیوں. ایک ہم نے یہ ان کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ یہ ویکسین سیف ہے، یو نو. اور تیسرا چوتھا ہم نے ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ کب سے کب کن دنوں میں ہماری پولیو ٹیمیں جو ہے وہ ان کے گھروں میں آئیں گی تاکہ وہ ان کو قطرے پلا سکے. کیونکہ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا میں یہ دوسری بیماری ہوگی اسمال پاکس کے بعد جس کو ہم نے دنیا سے ختم کیا. ابھی صرف ہمارے خطے میں رہ گئی ہے. ہاں جی، صرف پاکستان اور افغانستان دو ایسے ممالک رہ گئے ہیں جہاں سے میں یہ پولیو کا وائرس موجود ہے. اس سال ملاوی کنٹری ہے افریقہ کا، وہاں ایک بچے کو پولیو ہوا جس کا وائرس پاکستان سے گیا تھا. اس کے بعد اب ایک بچے کو موزمبیک میں پولیو ہوا ہے جس کا وائرس ملاوی سے گیا ہے. اور اب وہاں بے پولیو کی ویکسینیشن کمپینز ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے اپنا وائرس جو ہے وہ ان علاقوں میں بھی ایکسپورٹ کیا، کیونکہ وائرس اینی ویئر ان دا ورلڈ
اب تو is a global village danger ہے. to everywhere in the Exactly. world. جو ہم جو دنیا جو گلوبل ولیج ہم بن چکے ہیں اس کے اپنے پھر رسکس ہیں. بالکل ایسا ہی تو ہے. اگرچہ یہ 2 ملکوں میں موجود ہے لیکن اس کا خطرہ تمام دنیا میں موجود ہے اور اس کی یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, ویکسین دے رہی ہے, سارا کچھ کر رہی ہے انہیں اپنے بھی فیئرز ہیں تاکہ اس دنیا میں پولیو کو ختم کریں, تاکہ ہمارے بچے اور پوری دنیا میں سب بچے ایک جیسے ہیں, سب بچے پیارے ہیں, سب دنیا میں یہ بچے جو ہیں ایگزیکٹلی سب کا خیال ہمیں خود ہی رکھنا ہے, لیکن سب سے پہلے یہی ہے کہ پیرنٹس خود اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اور اگر کوئی بھی ان کو لگتا ہے کہ خدشات ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز رسکی ہے, تو اس کے بارے میں ریسرچ ضرور کریں, کیونکہ وہ ان کے بچے کی زندگی کا معاملہ ہے. تو اس پہ خود ریسرچ کریں, نہ کہ یہ کہ آپ آگے پیچھے لوگوں سے سن کے اپنا ایک مائنڈ بنا لیں, کیونکہ پھر اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. سر آپ نے میڈیا کے رول کی بھی بات کی کہ میڈیا کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتی ہے, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو. جس طرح آج رائزنگ پاکستان میں بھی ہم نے سوچا کہ کیونکہ پی ٹی وی جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن, وہ ان علاقوں میں بھی دیکھا جاتا ہے جہاں پہ شاید سوشل میڈیا کی بھی سہولت نہیں ہوتی, لیکن وہاں پر بھی آج ہمارا پیغام جا رہا ہے. جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت, ڈاکٹر صاحب کی سب باتوں سے ہم متفق ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان سب باتوں پہ آپ بھی ریسرچ کریں اور ان باتوں کے بارے میں آپ ضرور جانیں. سر ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن کہ ابھی ہم بیسیکلی بات تو ضرور کریں کہ پولیو ایریڈیکیشن پروگرام ہے, کیمپین ہے. اچھا, اب جو پولیو پیشنٹس ہیں, پولیو سروائیورس میں ان کو کہوں گی بیسیکلی, جو پولیو سروائیورس ہیں ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے جہاں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا رہا ہو یا ان کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہو؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں, پہلی بات تو جیسے کہ میں نے کہا کہ پولیو سروائیور ونس اے پولیو آلویز اے پولیو, اس کی جو ہے وہ ہماری پروگرام کی طرف سے ہیلپ یہ ہوتی ہے کہ روٹری انٹرنیشنل اور اس طرح بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو ان کو سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں, ان کی سپورٹیو وہ جو شوز اسپیشل جو بنتے ہیں ان کے شوز لیے وغیرہ اس یا طرح جو کی بیلٹس چیزیں ہوتی ہیں بنانے پیر میں, کے ساتھ, تاکہ اور وہ ریگولرلی کیونکہ جو بچے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے ان کو چینج کرنا ہوتا ہے, وہ سپورٹ. اس کے علاوہ ان کو گائیڈنس کہ کس طرح کمیونٹی میں جانا ہے اور کس طرح انکریج کرنا کہ اس سے بچے کی ذہنی صلاحیتوں پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑا اور وہ اتنا ہی انٹیلیجنٹ ہے, اتنا ہی وہ ہے جتنا وہ بیمار ہونے سے پہلے تھا, تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھے. سو یہ ساری سپورٹ تو ہے, لیکن افسوس تو ہے نا کہ ایک ہماری نسل سے ایک بچہ جو ہماری ایک اچھی کامیاب زندگی گزار سکتا تھا, صحت مند زندگی گزار سکتا تھا, وہ صرف والدین کی, کیونکہ وہ اس حیثیت میں نہیں ہے کہ اپنا فیصلہ خود کر سکے, تو وہ والدین جو اس کو پیار کرتے ہیں ان کی غفلت کی وجہ سے اس کی ساری زندگی جو سر ہم نے تو 80s میں کی ہے. تو میرے اپنے فرسٹ کزن ہے, از اباؤٹ 32, ویری برینی, اس کے 3 بچے ہیں اور وہ ان کو پڑھا بھی رہا ہے اینڈ از ٹیکنگ کیئر آف دیم. اس کو ہوا ہے, مگر کبھی کبھی جب ہم دونوں بھائی بیٹھتے ہیں تو کہتا ہے ہم بھائی کبھی کبھی دکھ ہوتا ہے جب لوگ دیکھتے ہیں اور لوگ ایک جملہ بول دیتے ہیں, وہ بڑا تکلیف دہ جملہ ہوتا ہے. سو پوری قوم سے یہ درخواست ہے کہ جن لوگوں کو یہ مرض کا شکار ہو چکے ہیں, جو سروائیور جیسے سبین نے کہا ہے, گیو دیم ڈیو رسپیکٹ. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ واقعہ اور حادثہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تو گیو دیم ڈیو رسپیکٹ. اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں ایریڈیکیشن پہ کام کریں, پوری قوم اس پہ کام کر رہی ہے. اور یقین جانے جب میرے گھر بھی پہلی دفعہ آئے تھے تو میں بھی تھوڑا تذبذب کا شکار تھا, مگر میں نے سوچا کہ جب حکومت پاکستان اس پہ کام کر رہی ہے تو آئی ہیو ٹو پٹ مائی فیتھ ان مائی کنٹری, ان مائی اسٹیٹ. آپ کو اپنے وطن کی جو حکومت ہے اس پہ فیتھ رکھنا چاہیے, اور جب پورے پاکستان سے یہ ختم ہو جائے گا, ہیلدی جو نیشن ہوتی ہے نا جناب, وہ اس دنیا میں سروائیو کر سکتی ہے. تو آپ کی جو ڈیڈیکیشن ہے, آپ کو جو ورک ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ جانے سے پہلے اگر آپ اس حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں پوری نیشن کو. جی, میرا میسج یہی ہے کہ پولیو صرف 2 کنٹریز میں رہ گیا ہے, پاکستان اور افغانستان, اور افغانستان میں سول وار اور جس طرح کے حالات ہیں. سو ہماری قوم جو ہے جتنی برائٹ اور جتنی نیوکلیئر کنٹری ہیں ہم, اور اس کے بعد ہم ایک اسٹرگل کر رہے ہیں ایک بیماری کو ختم کرنے میں. اور ایتھیوپیا جیسے ملکوں میں جہاں پہ سول وارز تھی, کوئی گورنمنٹ نہیں تھی, انہوں نے پولیو کو ختم کر لیا, تو ہم اس پولیو کو ختم نہیں کر سکے.
ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اسمال پاکس جو اریڈیکیٹ ہوئی تھی اس کا بھی جو لاسٹ کیس تھا وہ ڈھاکہ سے تھا. ڈھاکہ سے تھا. you know, This so part of the world, we yeah. don't want to be the last country. چلیں ہم یہ ایڈ کر لیں کہ اگر it is between Pakistan and Afghanistan تو we will not be the last country انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ آج تشریف لائے. اور ایک سینسٹیو ایشو میں نے اس وجہ سے کہا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو بھی ہے, اور اگر اس کو کسی طریقے سے ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ کسی کی زندگی جو ہے وہ خراب کر سکتا ہے, اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا چینج لا سکتا ہے جو کہ ہم سب نہیں چاہتے. سو آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہمارے لیے, اور ہماری طرف سے بہت زیادہ شکریہ بھی پورے پاکستان کی طرف سے کہ آپ اس کاز کے لیے کام کریں, اور جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے, جتنے بھی فرنٹ لائن ورکرس ہیں, پولیو فرنٹ لائن ورکرس جو کہ اس وقت کام کر رہے ہیں, ان سب کے لیے بھی ہماری طرف سے, رائزنگ پاکستان کی ٹیم کی طرف سے بہت زیادہ خراج تحسین کہ آپ اس کاز کے لیے کام کریں اپنی جان پہ کھیل کے, اور آپ اس رسک کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی ہم سب نے مل کر اس کو ختم کرنا, اور ہم سب مل کر جو ہے وہ ایک دن یہاں پر بیٹھ کے بھی بات کریں گے کہ آج پاکستان میں کوئی کیس نہیں اور پولیو جو ہے وہ ختم ہو گیا. بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. رائزنگ پاکستان جگمگاتا رہے, خوشحال رہے, صحت مند رہے, اور یہ جو ہم ایجوکیٹ آپ کو کریں یقیناً اس کا میسیج جو ہے پازیٹیو جائے گا. اب آپ سے اجازت چاہیں گے رائزنگ پاکستان کی ٹیم. اللہ حافظ. رائزنگ پاکستان.